السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری حفظ الرحمن سورہ آل عمران کا 19واں رکوع پڑھنے جا رہا ہوں معنوں کے ساتھ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہماری پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، غم و دکھوں کو امن و سکون، راحت و خوشی، خوشحالی میں بدل دے۔ بیماری، ناہگانی، آفات سے ہماری حفاظت فرما۔ اب میں سورہ آل عمران کا 19واں رکوع پڑھوں گا۔ اس کے بعد کل میں نے تیمم کا طریقہ بتایا تھا، آج انشاءاللہ تیمم کے آداب کا تذکرہ کروں گا۔ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء فنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ خدا نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بند کر رکھیں گے، اور قیامت کے روز کہیں گے کہ عذاب آتش سوزاں کے مزے چکھتے رہو۔ یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہیں۔ خدا تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں حکم بھیجا ہے کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ
آ کر کھا جائے تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اے پیغمبران سے کہہ دو، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے ہیں اور وہ معجزہ بھی لائے جو تم کہتے ہو، تو اگر سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھیں تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں، اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اے اہل ایمان، تمہارے مال اور جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے، تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ اور جب خدا نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی قرار لیا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس کو پس پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی۔ یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے۔ جو لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے رستگار ہو جائیں گے اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی خدائی کو ہے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل میں نے تیمم کا طریقہ بتایا تھا، آج میں انشاءاللہ تیمم کے آداب کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کو سمجھ لیں پہلے، اس کے معنی، اس کے بعد تیمم کے آداب بتاؤں۔ نماز کسوف، سورج گرہن کی نماز، نماز خسوف، چاند گرہن کی نماز، طلب عفو، معافی مانگنا، خلیفہ، پیچھے آنے والا، جانشین، معذور، عذر والا، بے بس، نواقض، جمع ہے ناقض کی، توڑنے والی چیز، سجدہ تلاوت، قرآن مجید پڑھتے وقت سجدے کی آیتوں پر سر جھکانا، جواز، جائز ہونا، درست ہونا، بلا توقف، ٹھہرنے کے بغیر، کشادہ، کھلا ہوا، غسل اور وضو کا تیمم ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ غسل کے تیمم میں تمام بدن پر خاک نہیں ملی جاتی، اور نہ وضو کے تیمم میں پاؤں پر ہاتھ پھیرنے ہی کی ضرورت ہے، وہ پہلے ہی گرد و غبار سے بھرے ہوتے ہیں۔ منہ پر خاک ملنا خاکساری اور انکسار پیدا کرنا ہوتا ہے جو طلب عفو کے لیے مناسب ہے۔ تیمم میں پہلے نیت کرنا اور دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر منہ پر پھیرنا، اور دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ملنا، یہ تینوں باتیں فرض ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے اور ان جگہوں میں سے بال برابر جگہ بھی ہاتھ پھیرنے سے رہ جائے تو تیمم جائز نہ ہوگا۔ تیمم میں بسم اللہ کہنا، دونوں ہاتھوں کو اندر کی طرف سے مٹی پر مارنا
ہتھیلیوں کو مٹی پر رکھ کر آگے کو کھینچنا اور ان کا پیچھے کو ہٹانا، ہاتھوں کو جھاڑنا، ہاتھ رکھتے وقت انگلیاں کشادہ رکھنا، ترتیب یعنی اول چہرے پر، پھر دایاں ہاتھ اور پھر بائیں ہاتھ کا مسح، پے در پہ بلا توقف مسح کرنا۔ یہ سب باتیں تیمم میں سنت ہیں۔ مٹی کے علاوہ جو چیز مٹی کے حکم میں ہیں ان پر بھی تیمم کرنا جائز ہے، اور مٹی کے حکم میں وہ چیزیں ہیں جو آگ میں ڈالنے سے نہ تو جل کر راکھ ہو سکے اور نہ پگھل سکے، جیسے ریت، پتھر، چونا، گیرو، ملتانی کی مٹی، کچے یا پکے برتن جن پر روغن نہ ہو، مٹی کی کچی یا پکی اینٹیں وغیرہ، خواہ ان پر غبار ہو یا نہ ہو، اور بخلاف اس کے لکڑی، لوہا، سونا، چاندی، گیہوں، جو، کپڑا وغیرہ چیزیں جو آگ میں جل کر راکھ ہو سکیں یا پگھل جائیں، مٹی کے حکم نہیں اور ان پر تیمم بھی جائز نہیں، البتہ اگر ان پر اس قدر غبار پڑا ہوا ہو جو ہاتھ مار کر اڑنے لگے یا ہاتھ رکھنے سے ان پر غبار کا نشان ہو جائے تو تیمم جائز ہے۔ جس طرح وضو کے قائم ہونے کی صورت میں دوسری نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں، اسی طرح تیمم کی موجودگی میں بھی دوبارہ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر کسی نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر پانی مل گیا تو اس کی نماز ہو گئی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی شخص نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے تیمم کیا تو اس سے نماز پڑھنی جائز ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے جنازے کی نماز کے لیے یا سجدہ تلاوت کے لیے تیمم کیا تو اس سے بھی نماز پڑھنا جائز ہے، بخلاف اس کے کہ اگر کوئی نماز کے لیے تیمم کرے تو اس سے بھی قرآن مجید کی تلاوت، سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ وغیرہ تمام عبادتیں ادا ہو سکتی ہیں، جدا جدا تیمم کرنے کی ضرورت نہیں۔ تیمم وضو ہی کا قائم مقام ہے، اس لیے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، البتہ پانی کا مل جانا یا پانی کے استعمال کا عذر باقی نہ رہ جانا بھی تیمم کو توڑ دیتا ہے، مگر غسل کا تیمم صرف اسی حالت میں ٹوٹے گا جبکہ نہانے کی ضرورت ہو۔ عیدین، نماز کسوف و خسوف یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز یا جنازے کی نماز جو اپنا خلیفہ نہیں رکھتی، یعنی ان کے بعد اور نماز نہیں ہے، ان میں اگر وضو کر کے شامل ہونے کا وقت نہ ہو اور نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو تندرست اور غیر معذور آدمی پانی کی موجودگی میں بھی تیمم کر کے شامل ہو سکتا ہے، مگر جمعے کے لیے نہیں، کیونکہ اس کا خلیفہ ظہر موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔